اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی خطائی کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ سے معافی عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا، اگر آپ نے ہمارا چینل سب سے پہلی بار دیکھا ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ روزانہ کا سبق آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نے حروف کی چند قسمیں پڑھنی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے اور اس کام پر استقامت نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلی جو قسم پڑھنی ہے وہ ہے حروف لاحتیہ۔ وہ حروف جو کوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف لاحتیہ کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، لاحات وہ جو گلے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے اسے لاحات کہا جاتا ہے اور اسے کوا بھی کہتے ہیں۔ اس ہی وجہ سے یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہیں سے جو زبان کی جڑ ہے پاس ہی، ادھر ہی سے زبان شروع ہوتی ہے، وہیں سے یہ حرف نکلتے ہیں اور اس کے پاس ہی جو تالو کا نرم حصہ ہے وہیں سے، یعنی قاف کا مخرج ہی وہی ہے۔ اسی وجہ سے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ قاف اور کاف کے مخرج ہیں۔ سامعین و ناظرین، ان کو اس لیے یہ جو گلے کے اندر لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے اسے لاحات کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف لاحتیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو حرف ہیں، قاف اور کاف۔ حروف لاحتیہ دو حرف ہیں، قاف اور کاف، ایک نقطوں والا قاف جو پر قاف ہوتا ہے اور ایک باریک کاف۔ دوسری قسم ہم نے سامعین و ناظرین جو پڑھنی ہے وہ ہے حروف شجریہ۔ وہ حروف جو وسط زبان اور وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ وسط زبان اور وسط تالو کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اسے شجر کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تین حرف ہیں جو کہ جیم، شین اور یا۔ حروف شجریہ تین ہیں، جیم، شین اور یا۔ یہاں پر سامعین و ناظرین ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ یاد کر لیں کہ حروف شجریہ کون سے ہیں، حروف لاحتیہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو حروف جن قرآن حضرات نے جو حروف کو نام دیے ہیں وہ ہم یاد کر لیں کہ حروف شجریہ کون سے ہیں، حروف لاحتیہ کون سے ہیں اور حروف حلقی کون سے ہیں، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم ہم نے جو پڑھنی ہے وہ ہے جی حرف حافیہ۔ وہ حرف جو زبان کے بغلی کنارے سے نکلتا ہے، یعنی جو سائڈیں ہوتی ہیں، جو جیسے انسان کی بغلیں ہوتی ہیں سائڈیں والی، اس کو زبان کا بغلی کنارہ کہا جاتا ہے، جو زبان کے سائڈیں والے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسے حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو وسط زبان سے پیچھے پیچھے زبان کے سائڈوں والے کنارے ہیں ان کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ یہ حرف بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حرف جو ہے یہ ہے جی ضاد۔ حرف حافیہ ایک ہی ہے جو کہ ضاد ہے۔ چوتھی قسم جو ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے جی حروف طرفیہ یا زلقیہ۔ وہ حروف جو زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ان کو طرفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو وسط زبان
سے آگے آگے جو زبان کے نوک زبان تک سائڈوں والے کنارے ہیں اسے طرف لسان کہا جاتا ہے، اور یہ حرف بھی یہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 3 حرف ہیں جو کہ لام، نون اور را، حروف طرفیہ یا ذلقیہ 3 ہیں، لام، نون اور را۔ سامعین و ناظرین، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔